والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكريمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عز وجل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا أفضل الأنبياء، صلاة وسلام عليك يا نور من نور الله. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكريمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. معزز حفاظ کرام، علماء دین، مسجد حاضہ کی انتظامی کمیٹی، جمی مصلیان مسجد، حاضرین مجلس، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، خالق ارض و سماء ہے، جس رب العالمین نے ہمیں آج اپنے گھر میں اپنا اور اپنے رسول کا ذکر سننے کے لیے اور کہنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ آج جو ہم یہاں پر جمع ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کچھ باتیں، کچھ کلمات عرض کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ نبی پاک کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، نبی پاک کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو گنبد قدرہ بنائے بیٹھے ہیں، کمائی دونوں جہاں کی کمائے بیٹھے ہیں، کمائی دونوں جہاں کی کمائے بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان پہ لٹائے بیٹھے ہیں۔ بس ایک یاد ہے شہر مدینہ کی گلیاں، بس ایک یاد ہے شہر مدینہ کی گلیاں، جہاں کے سارے مناظر بھلائے بیٹھے ہیں، جہاں کے سارے مناظر بھلائے بیٹھے ہیں۔ صفوں میں نام لکھانے کو بادشاہوں کی، صفوں میں نام لکھانے کو بادشاہوں کی، در رسول پہ سر کو جھکائے بیٹھے ہیں، در رسول پر سر کو جھکائے بیٹھے ہیں۔ اندھیرے چاہ کے بھی اپنی ہمیں چلا نہیں سکتے، ہم ان کے ذکر کی شمع جلائے بیٹھے ہیں۔ حضور دید کی خیرات ادھر بھی ڈالتے جاؤ، حضور دید کی خیرات ادھر بھی ڈالتے جاؤ، ہم آرزوؤں کی چادر بچھائے بیٹھے ہیں، ہم آرزوؤں کی چادر بچھائے بیٹھے ہیں۔ جہاں پہ سن کے عظمت نبی کی خوش ہیں غلام، جہاں پہ سن کے عظمت نبی کی خوش ہے غلام، وہیں پہ دشمن اپنا منہ جلائے بیٹھے ہیں، وہیں پہ دشمن اپنا منہ جمائے بیٹھے ہیں۔ جمی ہے سرور عالم کی گرد پا سر پر، اسی لیے تو زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، آئیے بلا کسی تاخیر کے آج کی میں گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتا چلوں۔ ارادہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے روبرو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں، مگر مشورہ یہ دیا گیا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کلمات کہے جائیں تو زیادہ مناسب ہے، لہٰذا اس بنا پر انشاءاللہ عزیز کچھ لمحات میں
سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ، کچھ واقعات، صحابہ کرام کی زندگانی کے حالات مختصراً اس امید کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ جو بھی ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھے کہنے کی اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث درود پیش پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ خطبہ مسنونہ میں کلام مقدسہ کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں رب العالمین کا فرمان ہے، اے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ان بندوں سے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری اطاعت کرے، تمہاری پیروی کرے، تمہارے نقش قدم پر چلے اور تم سے محبت کرے، تمہاری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں باندھ لے، اور اس کا صلہ میں یہ عطا کروں گا کہ میں ان کے گناہوں کو معاف فرماؤں گا اور انہیں اپنا محبوب بندوں میں شمار کر لوں گا۔ تو اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں یہاں پر واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند و بالا ہو جائے، خدا جل جلالہ اس کے گناہوں کی معافی فرمائے، رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنے یہاں محبوب بندوں میں اس کا نام لکھ دے، تو اس کا بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، یہ سب سے بہترین اور آسان راستہ ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج مساجد میں ہم اکثر و بیشتر الحمدللہ جب بھی نمازوں کو ہم حاضری دیتے ہیں تو عموماً ہم میں سے کئی لوگ بے چین ہوتے ہیں۔ نماز جمعہ ہو یا دیگر فرائض کا معاملہ ہو، جو ہی نماز ختم ہوتی ہے مسجد سے باہر نکلنے کے لیے ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہمارے درمیان ایسے مسلمان لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ابھی امام نے مکمل دعا بھی نہیں کی ہوتی، جس مسجد میں بھی ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کے امام صاحب ابھی نماز کے بعد کی دعا تکمیل بھی نہیں کیے ہوئے ہوتے، بعض لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد سے باہر نکلنے کے لیے جلدی ہوتی ہے۔ یہ بے قراری جو آج ہمارے دلوں میں ہے، خدا جل جلالہ کے گھر میں دل کا نہ لگنا، رب العالمین کے کلام کو پڑھنے کا موقع نہ ملنا، یا وحدہ لا شریک خالق ارض و سما کے ذکر کی لذت سے محروم ہو جانا، عبادت الہی سے خشوع و خضوع کا غائب ہو جانا، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، مگر اس میں سب سے اہم وجہ محبت رسول کا ختم یا محبت رسول کا کم ہو جانا ہے۔ دل میں اگر محبت رسول کی شمع روشن ہو جائے حقیقی معنوں میں، تو یقین جانیے انسان نہ قرآن مجید کی تلاوت سے غفلت کرے گا، نہ مسجد سے بھاگنے کی فکر میں رہے گا، نہ یاد الہی سے غافل ہونا اسے منظور ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول پاک صاحب الاولاد کا فرمان ہے، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ ایمان کی حلاوت کن اشیاء میں ہے؟ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اگر بندہ پانا چاہے تو کیسے پا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، تو حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اصل یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ بتلائے کہ ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ہمارے دلوں میں ہم کیسے حاصل کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں ایمان کی حلاوت سے، ایمان کی مٹھاس سے مالا مال کرے، تو اپنے دلوں میں محبت رسول کی شمع کو اجاگر کرو۔ جب تمہارے دلوں میں میری محبت جل بگر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قلوب میں ایمان کی حلاوت میسر فرمائے گا۔ ایمان کی حلاوت جب بندے کو میسر آ جاتی ہے، انسان خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایمان کی حلاوت بندے کو میسر آ جاتی ہے، نیکیوں میں بندے کا دل لگنے لگتا ہے۔ ایمان کی حلاوت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتیں کرنے لگتا ہے۔ ایمان کی حلاوت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، بڑوں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتا ہے۔ ایمان کی حلاوت بندے کو میسر آ جاتی ہے تو انسان خشوع و خضوع کے ساتھ ہر نیک عمل کو کرتے ہوئے گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو شرط ہے کہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو، اور ایمان کی حلاوت محبت رسول کے بغیر ناممکن ہے۔ حبیب پاک صاحب الاولاد کا فرمان تو یہ بھی ہے
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کامل کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں کائنات کی ہر ایک شے سے بڑھ نہ جائے۔ انسان اس وقت مومن کامل ہوگا جب اس کے دل میں سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں کی محبت جل بگر ہو۔ ہر انسان یقیناً اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے محبت کرتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، اولاد والدین سے محبت کرتی ہے، مرید مرشد سے محبت کرتا ہے۔ ہر ایک یقیناً کسی نہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے اور ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً میاں بیوی کو آپس میں محبت کرنی چاہیے، اولاد کو بڑوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ماں باپ کے دل میں بھی اولاد کے لیے محبت ہونا ضروری ہے، اولاد کے دل میں ماں باپ کا محبت کا ہونا ضروری ہے، استاد کے دل میں شاگرد کی محبت، شاگرد کے دل میں استاد کی محبت کا ہونا یقیناً ضروری ہے، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ ساری محبتیں اپنی جگہ ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو خدا تمہارے ایمان کو تکمیل فرمائے تو ہر ایک کی محبت سے بڑھ کر تمہارے دل میں میری محبت کا ہونا شرط ہے۔ ایک شاگرد کے دل میں استاد کی جتنی محبت ہو اس محبت سے بڑھ کر سرکار کی محبت کا ہونا ضروری ہے، اولاد کے دل میں والدین کی جتنی محبت ہے اس محبت سے بڑھ کر حضور کی محبت کا ہونا ضروری ہے، ایک امام ایک مقتدی کے دل میں اپنی امام کی جتنی محبت ہے اس محبت سے بڑھ کر آقا کی محبت کا ہونا شرط ہے۔ معزز سامعین کرام میں دوستوں اور بزرگوں، ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب انسان کے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت انسان کے دل میں بیدار ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان ہر شے سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، دوست و احباب سے بڑھ کر، اپنی جائیداد سے بڑھ کر، اپنی پراپرٹی سے بڑھ کر، اپنے بینک بیلنس سے بڑھ کر، ہر وہ شے جس سے انسان محبت کرتا ہے ان تمام سے جب تک آقا کو محبت نہ فرمائے گا، آقا دو جہاں کی محبت انسان کے دل میں کامل نہ ہوگی، ایمان بندے کا مکمل نہ ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مقدسہ ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول کا کامل ہونا ضروری ہے۔ جب آقا کی محبت ہر شے سے بڑھ جاتی ہے وہ بندہ ایمان کے کامل درجے پر پہنچتا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام نے اپنے زندگانی کے ذریعے سے یہی مثال تو پیش کی ہے۔ جب کبھی صحابہ کرام کی زندگانی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر مال کو نچھاور کرنے کی بات آئی تو صحابہ نے مال کو لوٹا کر محبت رسول کا ثبوت دیا۔ اولاد کو قربان کرنے کا وقت آیا تو اولاد کو قربان کرتے ہوئے محبت رسول کا سبق دیا۔ اپنی جان کی بازی لگانی پڑی تو اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہوئے محبت رسول کا سبق دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں سب سے پہلا مقام خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب جنگ کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو طلب فرمایا، احادیث گواہ ہے، واقعات شاہد ہیں، ہر ایک صحابی اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنے اپنے استطاعت کے مطابق آقا کی خدمت میں مال کو لا کر پیش کرنے لگے۔ جب باری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی آئی، مورخین اس بات کے شاہد ہیں، اللہ کے رسول پاک صاحب الاولاد کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جتنا مال تھا سب کچھ لا کر آقا کی قدموں پر نچھاور کر دیا۔ میرے آقا نے پوچھا ہے ابو بکر کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ جتنا مال تھا سب کچھ لے کر آیا ہوں اور اللہ اس کے رسول کو اپنے گھر والوں کو سپرد کر کے آیا۔ تو جب مال لٹانے کی بات آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا مال سب کا سب قربان کرتے ہوئے محبت رسول کا ثبوت دیا۔ اور یہی نہیں، جب اولاد کو قربان کرنے کا معاملہ بھی آیا تو ابو بکر صدیق نے اس کی بھی بہترین مثال قائم فرمائی۔ ایک جنگ کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر کے لخت جگر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جب آپس میں گفتگو کا سلسلہ چڑھ پڑا تو دوران گفتگو حضرت ابو بکر کے لخت جگر عبد الرحمن عرض کرنے کے بابا جان آپ کو یاد ہے فلاں وقت جب جنگ ہو رہی تھی آپ اسلام کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، میں دشمنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، ہم دونوں مقابلہ کر رہے ہیں، آپ سرور کائنات کی جماعت میں ہیں، میں کفار و مشرکین کی جماعت میں ہوں۔ بابا جان جنگ کے دوران ایک ایسا موقع بھی آیا تھا 12 مرتبہ کہ میرے ہاتھوں میں تلوار تھی، آپ کی گردن مجھے دکھائی دے رہی تھی،
میں اگر چاہتا تو اپنی تلوار کے ذریعے سے آپ کے سر کو قلم کر سکتا تھا، مگر وہ محبت جو میرے دل میں آپ کے لیے جلوگر ہے، اس محبت نے مجھے عمل سے روک دیا، لہٰذا میں نے اس باپ کی محبت کی خاطر اپنے ہاتھوں کو روک ڈالا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جو بات کہی ہے وہ اب توجہ کے قابل ہے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے، بیٹا وہ تم تھے، نگاہوں کے سامنے مجھے دیکھا، ہاتھ میں تلوار رکھتے ہوئے بھی وار نہ کیا، رب کعبہ کی قسم اس جنگ کے دوران ایک مرتبہ بھی میری نگاہ تم پر پڑتی، ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو اسی تلوار سے تمہارے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتا، میں یہ نہ خیال کرتا تم میرے بیٹے ہو، دشمن رسول سمجھ کر تمہارے جسم سے گردن کو جدا کر دیتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صاحب الاولاد سے ایسی محبت فرمائے کہ جب مال لٹانا پڑا تو مال کو لٹا کر، اولاد کو کٹانے کا وقت آیا تو اولاد کو کٹوا کر، اور اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو جان کا نذرانہ دیتے ہوئے، اپنی جان کو جوخم میں ڈالتے ہوئے محبت رسول کا عظیم ثبوت دیا ہے۔ اور اس واقعے کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہجرت کی رات جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ سفر پر نکل پڑتے ہیں، غار ثور میں آرام فرمانے کے لیے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر رک جائیں، میں پہلے اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی نقصان دینے والی شے تو موجود نہیں ہے، کوئی سانپ یا بچھو تو نہیں ہے، کوئی جانور تو نہیں ہے جو آپ کو تکلیف پہنچائے۔ یہ خیال کرتے حضرت ابو بکر صدیق نے آقا کو رکوایا، خود حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں داخل ہو گئے، وہاں صاف صفائی کی، دیکھا کئی مقام پر سوراخ ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم سے چادر مبارک کو نکالا، اسے پھاڑ کر جتنے سوراخ دکھائی دے رہے تھے تمام سوراخوں کو آپ نے بند کر ڈالا، پھر آقا سے کہا یا رسول اللہ اب آپ تشریف لائیے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خوف تھا کہ اگر سوراخ کھلے رہ جائے ممکن ہے کوئی سانپ آ جائے، کوئی بچھو آ جائے، آقا دو جہاں کے آرام کے وقت میں ممکن ہے وہ آقا کو نقصان پہنچا دے۔ یہ خیال کے رہتے ہوئے ابو بکر صدیق نے تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ میرے آقا دو جہاں تشریف لائے، تھکے ہوئے تھے، لہٰذا آقا کو آرام کرنا ہے، ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی گود میں اپنا سر رکھا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، گود ابو بکر کی ہے، آرام مصطفیٰ فرما رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک نگاہ ابو بکر صدیق کی غار کے ایک مقام پر پڑتی ہے، دیکھا کہ سوراخ کھلا ہے، وہاں سے روشنی دکھائی دے رہی ہے، دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے کوئی سانپ آ جائے۔ آپ نے آہستہ سے سوچا اب کیا کیا جائے، سرکار آرام فرما رہے ہیں، حضور کو بیدار کرنا یہ ادب میں گستاخی ہوگی، مصطفیٰ رحمت تھکے ہوئے تھے، دل نے گوارا نہ کیا سرکار کے آرام کرنے میں خلل واقع ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹھے بیٹھے اپنے قدم کو آہستہ سے حرکت دی اور اپنی ایڑی کو اس سوراخ کے پاس لگوا دیا۔ تاریخ گواہ ہے، واقعہ شاہد ہے، ایک سانپ جو ہے ہر سوراخ کی طرف جاتا رہا، ہر سوراخ کو بند پایا تو اس مقام پر آ جاتا ہے جہاں ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی کو لگا کر آرام بیٹھے تھے، لہٰذا سانپ نے دیکھا ہر ایک مقام پر تو کوئی گنجائش نہیں دکھائی دے رہی ہے، یہاں کوئی نرم چیز دکھائی دے رہی ہے۔ اب سانپ اپنی فطرت کے مطابق وہاں ڈنک مارنے لگتا ہے، وہ ڈنک ابو بکر صدیق کی ایڑیوں کو لگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تکلیف ہو رہی ہے مگر آقا آرام کر رہے ہیں، اگر میں جنبش بھی دیتا ہوں حرکت کرتا ہوں کہیں سرکار کے آرام میں خلل نہ آ جائے، یہ خیال دل میں آتا ہے، زہر سہتے گئے، ڈنک برداشت کرتے گئے مگر حضور کے آرام میں خلل واقع نہ ہونے دیا۔ غور کرے کیسی محبت ابو بکر صدیق کے دل میں میرے آقا کے لیے جلوگر ہے۔ مال لٹانا پڑا تو مال کو لٹوا کر، اولاد کو کٹوانا پڑا تو موقع ملتا تو اولاد کو کٹوا کر، اور اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑا تو اپنی جان کو جوخم میں ڈالتے ہوئے محبت رسول کا سبق دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار صحابہ اور صحابیات ایسے گزرے ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حاضرین کرام، تاریخ واقعات شاہد اس بات کے، سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا تعلق ہے، محبت کا معاملہ ہے، نہ صرف اپنوں نے غیروں کے دلوں میں بھی آقا کی محبت اجاگر تھی۔ حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں تو حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اقوال سے
ایک یہودی شخص بھی اتنا متاثر ہو گیا کہ اس کے دل میں میرے آقا کی محبت جل بغل ہو گئی. وہ دل ہی دل میں سرور کائنات کو چاہنے لگا، محبت کرنے لگا. نوجوان شخص حضور پاک صاحب الاولاد کی محبت کی شمع اس کے دل میں اجاگر ہو گئی. مگر چونکہ والدین یہودی تھے، سارا گھرانہ یہودی تھا، پورا قبیلہ یہود و نصارہ میں مشغول ہے، اب اس نے سوچا کہ اگر میں دولت ایمان سے مالا مال ہو جاؤں، اگر اس بات کو ظاہر کر دوں کہ مجھے حضور سے محبت ہے، کلمہ طیبہ اگر میں پڑھ لوں تو ممکن ہے میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ممکن ہے خاندان والے مجھ سے رشتہ توڑ لیں گے، ممکن ہے سارا قبیلہ مجھے اپنے سے دور کر دے گا. یہ خیال دل میں آیا تو بات جو دل میں تھی زبان پر نہ لا پایا، مگر آقا کی محبت سرور کائنات کا عشق جو ہے اس کے دل میں جل بغل تھا. دن گزرتے گئے، جب بھی سرور کائنات کسی مقام پر مجلس ہوتی ہے، دور مقام پر جا کر کھڑا ہوتا، آقا کے چہرے کو تکنے لگتا، سرکار کی زیارت کرتا، حضور کی گفتگو کو سنتا. مگر ایک بار ایسا ہوا، چونکہ میرے دوست وہ دستور ہے، ہر مرض کا ایک علاج ہے، مگر عشق کا کوئی علاج نہیں ہے. اب اسے آقا سے عشق ہو گیا تھا، سرور کائنات کی محبت کی شمع دل میں اجاگر ہو چلی تھی. لہٰذا اب حضور کے دیدار کے لیے، حضور کی زیارت کے لیے بندہ بے قرار رہنے لگا، یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتا ہے، بستر مرگ پر پڑ گیا. وقت گزرتا گیا، ایام بیتتے چلے گئے، ہزارہ علاج والدین نے کروایا مگر کوئی اثر نہ ہوا، اس لیے کہ مرض جسمانی نہ تھا بلکہ دل کی کیفیت کا وہ مرض تھا. آقا کی محبت دل میں پیدا ہو چکی تھی، کوئی دوا اثر نہ کر رہی تھی. آخرکار ماں باپ اب بچے سے نا امید ہو گئے، وہ سمجھنے لگے کہ اب میرے لخت جگر کا آخری وقت آ گیا ہے. ماں باپ سرہانے کھڑے ہیں، آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے ہیں اور اپنے لخت جگر سے پوچھتے ہیں بیٹا بتلاؤ آخر تمہاری یہ حالت کیوں کر ہے، تمہیں کیا تکلیف ستائے جا رہی ہے، وہ کون سا غم ہے جو تمہیں کھائے جا رہا ہے، ہمیں بتلاؤ تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے. تو بچے کے لب ہلنے لگتے ہیں، ماں باپ قریب ہو جاتے ہیں تو لب ہلتے ہوئے وہ نوجوان شخص کہتا ہے میری آخری ایک تمنا ہے کہ آپ پوری کرو گے. باپ کہتا کہ بیٹا اگر تیری تمنا کو پوری کرنے کی خاطر مجھے جان بھی دینی پڑی اپنی جان دے دوں گا، مگر تیری بات یقیناً پوری کروں گا، تیری تمنا کو ضرور پورا کر کے رہوں گا. بتلا تیری تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے. کہا کہ پہلے وعدہ کرو مکرو کہ نہیں. لہٰذا باپ نے بیٹے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، وعدہ کر لیا گیا. اب بیٹا کہتا ہے میری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہے، محسوس یوں ہوتا ہے بس میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں. میری تمنا یہ ہے موت سے قبل میں ایک مرتبہ محمد عربی کی زیارت کر لوں. اللہ اکبر. جو یہ بات بیٹے نے کہی باپ آگ بگولا ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ اسے حضور سے محبت نہ کوئی تعلق، وہ تو یہودی گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے. انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، اگر آقا دو جہاں کو بلوا کر لاتا ہوں بیٹے کی خواہش پوری کرتا تو ممکن ہے خاندان والے رشتے توڑ لے، ممکن ہے برادری والے سارے تعلقات ختم کر لے. مگر چونکہ بیٹے کی آخری تمنا تھی، وعدہ کر چکا تھا، کہا کہ بیٹا ضرور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. یہ کہہ کر باپ آقا دو جہاں کی خدمت میں حاضری دیتا ہے، کہتا ہے محمد عربی کچھ وقت چاہیے. پوچھا کیا بات ہے، کہا بیمار ایک بیمار ہے میرے گھر میں جو آپ کی محبت میں گرفتار ہے، وہ زندگی کے آخری مراحل سے گزر رہا ہے. تمنا یہ ہے کہ وہ آخری وقت میں آپ کی زیارت کر لیں، آپ اگر گھر پر تشریف لائے تو کرم ہوگا. مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس یہودی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آمد ہوتی ہے، جو ہی وہ شخص سرور کائنات کے چہرے کو تکتا ہے ایک مسکان سے چہرے پر آ جاتی ہے. میرے آقا قریب گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ دست شفقت کو رکھا. پوچھا بتلاؤ کیا حال ہے. کہا یا رسول اللہ دنیا سے انتقال کا وقت آیا ہے، چاہتا یہ ہوں جب دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کا غلام بن کر رخصت ہوں. یا رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھا دیجئے، میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اس بندے نے جب یہ بات کہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین کی طرف دیکھنے لگے. ماں باپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگرچہ کہ ہم نے کلمہ نہ پڑھا ہے مگر بیٹے کے دل میں آپ کی محبت بے انتہا جل بغل ہے، ہم چاہتے ہیں یہ دنیا سے جائے، کوئی حسرت دل میں باقی رکھ کر نہ جائے، لہٰذا آپ کلمہ پڑھا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، ہماری طرف سے اجازت ہے. میرے آقا
نے کلمہ پڑھایا۔ آقا دو جہاں کلمہ پڑھانے والے ہیں۔ وہ بندہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ ساری زندگی میں نے نافرمانی میں گزاری ہے، نہ خدا کو مانا نہ اس کے احکام پر عمل کیا ہے، ساری زندگی تو گناہوں کے دلدل میں بسر کی ہے، اگر میں کلمہ طیبہ پڑھ لوں تو کیا میرا رب مجھے معاف فرمائے گا؟ میرے آقا دو جہاں کہتے ہیں اے بندے خدا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، رب العالمین کی بارگاہ سے گناہ بخشوانا یہ محمد رسول کا کام ہے، تو کلمہ پڑھ لے یقیناً تیرے گناہ رب العالمین بخش ڈالے گا۔ بس آقا دو جہاں نے جو یہ بات کہی بندہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، جسم سے روح پرواز ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے اعلان کیا اب اس کی نماز جنازہ کی تیاری کی جائے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر اب اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ جنازے کو جب کندھا دینے کا وقت ہے مورخین بتلاتے ہیں، احادیث میں ذکر کیا جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے میں چل رہے ہیں قدموں کے بل نہیں پنجوں کے بل چل رہے ہیں، صحابہ کو تعجب ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ اپنا قدم مکمل زمین پر کیوں نہیں رکھ رہے ہیں، آپ ایڑیوں کے بل نہیں پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ سن لو، اس بندے کا جب وصال ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے آسمان سے اتنے ملائکہ دنیا میں جل وگر ہوئے ہیں، محمد کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ آپ اندازہ کیجئے اس بندے کے نام اعمال میں کون سی نیکیاں تھیں، کون سے اعمال اس کے نام اعمال میں درج تھے، کتنے سجدے اس نے ادا کیے تھے، کتنی مرتبہ اس نے حج یا عمرہ کیا تھا، یا کتنی مرتبہ زکوٰۃ اس نے ادا کی تھی، تاریخ گواہ ہے، واقعات شاہد ہے۔ اس بندے نے ایمان لانے کے بعد نہ کبھی نماز ادا کی ہے، نہ کبھی اس نے سجدے کیے ہیں، نہ کبھی روزہ رکھا ہے، نہ کبھی حج ادا کیا ہے، نہ کبھی عمرے کی سعادت ملی ہے۔ ایمان لاتا ہے جسم سے روح پرواز ہو جاتی ہے، ایمان لاتا ہے کلمہ طیبہ بندہ پڑھ لیتا ہے، دنیا سے انتقال کر جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ سن لو، ملائکہ اتنے آسمان سے جل وگر ہوئے ہیں کہ زمین پر قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ان کا شمار وہ یہودی پہلے تھا، جب ایمان لا چکا تو آقا کے صحابہ میں اس کا شمار ہو گیا، اب اس کا درجہ معزز سامعین کرام میں آپ کو بتلاتا چلوں، وقت کے جتنے اولیاء اللہ ہیں سب سے اس کا مقام بلند و بالا ہو گیا، جتنے اوتاد ہیں ان سے مقام اس کا بڑھ گیا، جتنے ابدال ہیں ان سے بھی مقام بڑھ گیا، جتنے غوث و قطب ہیں ان سے بھی مقام بڑھ گیا، دنیا کے جتنے اتقیاء اولیاء صلحاء غوث قطب ابدال جتنے بھی مراتب ہیں سارے مراتب سے اس بندے کا مقام بڑھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بحالت ایمان مصطفیٰ کی زیارت اسے اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اندازہ کیجئے محبت رسول یہ وہ شمع ہے میرے دوستو بزرگو، محبت رسول یہ وہ عمل ہے جو ہر عمل پر حاوی ہے، ہر عمل کی بنیاد ہے، ہر عمل کی جڑ محبت رسول ہے۔ تو انسان کے قلوب، انسان کے دلوں میں آقا کی محبت کی شمع اگر اجاگر ہو جائے، یقین جانیے رب تبارک و تعالی اس بندے کو ہر مقام پر کامیابی اور سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ بارہا مقام پر صحابہ کرام کی زندگانیوں کے ذریعے سے ہمیں کئی ایسے اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں جہاں انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نچھاور کرتے ہوئے محبت رسول کا بہترین ثبوت دیا ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی، ایمان کی تازگی کے لیے پھر ایک مرتبہ عرض کر رہا ہوں۔ جنگ احد کے موقع پر حبیب پاک صاحب الاولاد کے متعلق یہ بات یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ سرور کائنات آقا دو جہاں شہید ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ خبر عام ہو گئی کہ حبیب پاک صاحب الاولاد شہید ہو چکے ہیں تو اس جنگ کے دوران صحابہ کی کیفیت بدل گئی۔ جنگ میں جو لوگ صحابہ کرام موجود تھے ان کی حالت بھی بگڑ گئی، کئی صحابہ کرام کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی اور کئی صحابہ کرام مایوس ہو گئے۔ پھر جب انہیں یقین ہوا کہ آقا دو جہاں صحیح سلامت ہے، یہ افواہ غلط ہے، صحابہ کرام نے میدان جنگ میں پھر سے گویا سنہری کامیاب کو رحم فرمایا۔ مگر یہ بات جب مدینے کی سرزمین پر پہنچی کہ آقا دو جہاں شہید ہو گئے ہیں تو جو صحابہ کرام جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے ان کی کیفیت ایسی بدل گئی، ایسی ہو گئی کہ وہ رہتے تو دنیا میں تھے مگر دنیا کا ہوش و حواس سے ان کا نہیں تھا، دنیا میں رہتے ہوئے ہر شے سے بے پرواہ ہو چکے تھے۔ ایک خاتون کے متعلق ذکر صحابیہ کے متعلق جب قافلہ جنگ سے واپس آنے لگا وہ دوڑتی ہوئی قافلے والوں طرف بڑھنے لگتی ہے اور ہر قافلے والے سے یہ پوچھتی کہ بتلاؤ کہ سرور کائنات کیسے ہے، میرے آقا کی کیا کیفیت ہے، حبیب پاک صاحب الاولاد صحیح سلامت ہے یا نہیں، سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اس خاتون سے پہلے اس خاتون نے جب یہ سوال کیا
تو آنے والے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اے خاتون سن لے، ہمیں دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس جنگ میں تیرے والد کی شہادت ہوئی ہے، تیرے والد جو جنگ میں گئے تھے وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ خاتون نے سنا، یہ نہ پوچھا کہ کیسے شہید ہوئے، سوال یہ نہ کیا کہ ان کا جنازہ کہاں ہے، یہ نہ پوچھا کہ کیا میت کو لایا جا رہا ہے، یہ نہ پوچھا کہ دفنایا گیا ہے، پھر سوال یہی پوچھا جاتا ہے بتلاؤ میرے سرکار کیسے ہیں۔ ایک اور صحابی نے کہا کہ اے خاتون سن، تیرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تیرے شوہر بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اس خاتون نے پھر یہی سوال کیا مجھے بتلاؤ میرے سرکار کیسے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آگے بڑھتی جا رہی ہے، ہر آنے والے سے یہ پوچھتی جا رہی کہ آقا کیسے ہیں، آقا کیسے ہیں۔ آنے والے نے کہا کہ اے خاتون ہمیں خبر ملی ہے تیرے بیٹے کی بھی شہادت واقع ہو گئی ہے، اس جنگ میں تیرے بیٹے بھی شامل تھے، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اب وہ بھی دنیا میں نہ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر وہ خاتون یہ پوچھتے جا رہی مجھے بتلاؤ میرے سرکار کیسے ہیں۔ اسے خبر مل رہی ہے باپ شہید ہو چکے ہیں، سوال یہ پوچھتے کہ آقا کیسے ہیں۔ خبر دی جا رہی ہے تیرے شوہر انتقال کر چکے ہیں، مگر سوال یہ کرتے ہیں کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ خبر مل رہی ہے تیرے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے، سوال یہ پوچھ رہی میرے آقا کیسے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں اے خاتون تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آقا دو جہاں صحیح سلامت ہے۔ تو اب کہتی ہے اے اللہ کے رسول کے پیارے سچے صحابہ، تمہاری بات پر یقیناً مجھے ایمان و عقیدہ ہے، تم کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے، مگر میرا دل جب تک مصطفیٰ کو دیکھ نہ لے، آنکھوں سے جب تک سرکار کی زیارت نہ کر لوں مجھے اطمینان نہ ملے گا۔ یہ کہہ کر سرکار کی طرف دوڑتی ہوئی جاتی ہے، یہاں تک کہ آقا کو جب دیکھتی ہے سرکار کے قدموں پر گر جاتی ہے، سرکار کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے یا رسول اللہ آپ سلامت ہے، میری دنیا آباد ہے۔ شوہر شہید ہو گئے تو پرواہ نہیں، بیٹا شہید ہوتا ہے پرواہ نہیں، باپ شہید ہوتا ہے پرواہ نہیں، میری دنیا آپ سے ہے، آپ سلامت ہے، میری دنیا آباد ہے۔ کیسا عشق تھا صحابیہ کے دل میں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باپ شہید ہو رہے ہیں، پرواہ باپ کی نہیں ہے، بیٹا شہید ہو رہا ہے، بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، بھائی قتل ہو رہا ہے، بھائی کی پرواہ نہیں ہے، شوہر شہید ہو رہا ہے، فکر آقا دو جہاں کی ہے۔ کتنی محبت صحابیہ کے دل میں بھی میرے آقا کی جل وگر تھی، آج اس محبت کی چنگاری کو اپنے سینوں میں جل وگر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ محبت رسول کی شمع جو بجھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اسے پھر سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت رسول کا وہ چراغ جو ٹمٹماتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، پھر سے اس محبت کی شمع کو اپنے سینوں میں اپنے قلوب میں جلوگر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوست بزرگ و حاضرین، محبت رسول صحابہ کی نس نس میں ایسا بسا ہوا تھا، احادیث میں آتا ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ام میمونہ کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ کے پاس ایک آئینہ تھا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث مقدسہ ہے، حبیب پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم ام میمونہ کے پاس جب بھی تشریف لے جاتے تو وہاں پر ایک آئینہ تھا۔ حبیب پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس میں اپنے زلفوں کو سنوارا کرتے تھے، سرما اسی کے ذریعے سے لگایا کرتے تھے۔ حبیب پاک صاحب الاولیاء جب اس دنیا سے انتقال کر گئے، ظاہری طور پر میرے مصطفیٰ پردہ فرما گئے، صحابہ کی حالت بگڑتی گئی۔ جب صحابہ کرام حبیب پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے بے قرار ہوتے، جب کبھی بھی بے چین ہوتے تو سب صحابہ مل کر کہتے چلو ام میمونہ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر وہ آئینہ ہے جس میں سرور کائنات اپنی صورت دیکھا کرتے تھے۔ اب حضرت میمونہ کے گھر تشریف لے جاتے، آئینے پر ایک پردہ ڈالا ہوا ہوتا، حضرت ابو بکر صدیق ہو یا دیگر صحابہ کرام ہو جب اس آئینے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اس آئینے کے اوپر سے کپڑے کو ہٹا دیتے ہیں۔ احادیث گواہ ہے صحابہ کرام جب اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے، آئینے میں خود کا نہیں سرکار کا چہرہ دکھائی دینے لگتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی محبت صحابہ کے دلوں میں جل وگر تھی۔ آئینہ بھی دیکھتے ہیں تو خود کا چہرہ نہیں آقا کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے، جدھر نگاہ ڈالتے ہیں سرکار کے جلوے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا محبت صحابہ کے دلوں میں آقا دو جہاں کے لیے جل وگر تھی۔ اور جہاں محبت تھی وہیں ادب بھی تھا، احترام بھی تھا، مصطفیٰ کی تعظیم و تکریم بھی تھی۔ احادیث گواہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مقدسہ ہے، مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کی حالت میں ہے،
نماز بجماعت ادا کرنے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے لیے معذور ہیں، حبیب پاک صاحب الاولاد مصلی پر نہیں آ رہے، تو ابو بکر صدیق مصلی مصطفیٰ پر کھڑے ہوتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ سرور کائنات آقا دو جہاں کی تبھی آمد ہوتی ہے۔ حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہی تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو صفوں کو چھیننے لگتے ہیں۔ اب چونکہ ابو بکر صدیق آگے بڑھ چکے تھے، مصلی پر کھڑے ہیں، رکعت باندھ چکے ہیں، صحابہ کرام نے ابو بکر کو ہٹانے کے لیے، پیچھے آنے کے لیے، اشارہ دینے کے لیے اپنی انگلیوں کو اپنی ہتھیلی پر مارنا شروع کر دیا کہ آقا دو جہاں تشریف لا رہے ہیں، تمہیں پیچھے آ جانا چاہیے۔ لہذا صحابہ کے اس عمل کو ابو بکر پہچان گئے کہ مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں اسی وقت پیچھے آنے لگتے ہیں۔ سرکار نے آگے بڑھانا چاہا مگر ابو بکر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، میرے آقا آگے بڑھتے ہیں۔ نماز ادا کی گئی، نماز مکمل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر، میں نے تمہیں آگے بڑھایا تھا، تم آگے نماز بڑھ کر کیوں نہیں پڑھائی؟ مصلی پر کھڑے تھے، نماز پڑھا دیتے، جبکہ میں نے آگے بڑھایا تھا پھر بھی تم پیچھے ہٹ گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ادب و احترام کا ایک قاعدہ، ایک اصول دیا ہے، آج ہر مسلمان کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابو قحافہ کی اتنی کہاں مجال کہ آقا کے ہوتے ہوئے غلام آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر کبیر، نماز کی حالت میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اور ایک حدیث مبارک مشہور ہے، بخاری شریف کی حدیث مقدسہ جو سنا رہا ہوں، الحمدللہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں احادیث کے ذریعے سے ثابت بھی ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو میں دکھلا بھی سکتا ہوں۔ الحمدللہ حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کی حالت میں ہے، ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، غالباً نماز عصر کا معاملہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 یا 3 دن ہوئے آقا دو جہاں بجماعت نماز ادا نہ کرے، کیونکہ بیماری تھی، کمزور تھے، مرض تھا، لہٰذا وصال سے قبل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز بجماعت ادا نہ کر سکے، تو اپنے کمرے ہی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پنجگانہ ادا فرما رہے تھے۔ دن میں آیا تو حضرت سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے ہی میں کھڑے رہ کر پردے کو ہٹاتے ہیں۔ جب پردے کو ہٹایا گیا، احادیث میں ذکر کیا جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حجرے مبارک تھا وہ قبلے کے دہنی جانب تھا، سیدھے جانب نہیں بلکہ دہنی جانب تھا۔ حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنے حجرے مبارک سے پردے کو ہٹایا تو وہ صحابہ کرام جن کے رگ رگ میں مصطفیٰ کی محبت بسی ہوئی تھی، خدا کی بندگی کرنے کے لیے کھڑے تھے، مگر جو ہی محسوس ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، آقا کا چہرہ نظر آ رہا ہے، صحابہ کرام نے اپنے رخ کو پھیر دیا، رخ قبلے کی طرف تھا، عین نماز کی حالت ہے، صحابہ کرام نے اپنے چہرے مصطفیٰ کی طرف کر لیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر صدیق بھی مصلی پر کھڑے ہیں، آقا دو جہاں نے جو اس کمرے سے جھانکا، ابو بکر کی نگاہ بھی پھر جاتی ہے، نہ صرف نگاہ پھری بلکہ رخ بھی پھر جاتا ہے، کیونکہ کمرہ جس طرف تھا ادھر دیکھنے کے لیے رخ کا پھیرنا بھی ضروری تھا۔ اب رخ پھر گیا، سارے صحابہ حبیب کے چہرے کو تکنے لگے، مصطفیٰ اپنے صحابہ کو دیکھنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام پر ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوئی، کیونکہ تقریباً 2 یا 3 دن گزر چکے تھے، آقا کی زیارت نہ ہوئی تھی۔ 3 دنوں کے بعد وہ ضحیٰ کا چہرہ جب نگاہوں کے سامنے تھا، صحابہ بے قرار ہو کر مصطفیٰ کے چہرے کو تکنے لگے۔ اب قریب تھا صحابہ کرام نمازیں توڑ کر آقا کی طرف دوڑتے ہوئے آتے۔ مصطفیٰ نے جب دیکھا ان قریب ایسا ہوگا، اگر میں ایسے ہی دیکھتا رہوں ممکن ہے صحابہ نماز کو توڑ ڈالیں گے، میری طرف دوڑ کر آئیں گے، سرکار نے پردے کو گرا دیا۔ اب یہاں پر معزز سامعین کرام ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام نماز کی حالت میں ہے، خدا کی بندگی کر رہے ہیں، رب کی بندگی کرتے ہوئے مصطفیٰ کی طرف توجہ کر رہے ہیں، آقا کی طرف دیکھ رہے ہیں، سرور کائنات کی طرف نگاہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عقل نے کہا ہوگا
اے صحابہ خبردار، خدا کی بندگی کر رہے ہو، رخ پھرنے نہ پائے۔ عقل نے کہا ہوگا رخ پھرتا ہے نماز ٹوٹ جائے گی، مگر عشق نے کہا رخ پھرتا ہے تو پھر جائے۔ کعبے سے رخ پھر رہا ہے، مگر جو کعبے کا کعبہ ہے اسی کی طرف سے رخ پھر رہا ہے۔ اللہ اللہ، عقل نے کہا نماز ٹوٹ سکتی ہے، عشق نے کہا نمازیں ٹوٹ جائے پھر سے ادا ہو، نمازیں اگر قضا ہو تو پھر ادا ہو، نگاہوں کی خزائیں پھر کب ادا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام نے اللہ اکبر کبیرہ عین نماز کی حالت میں مصطفیٰ کے چہرے کو تکا، مصطفیٰ کی زیارت کی۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ آج کچھ نادان ہے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اپنے بیانات کے ذریعے کہتے بھی ہیں حضور کا خیال نماز میں اگر لایا جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث کے متعلق محدثین لکھتے ہیں نہ صرف صحابہ نے نماز کی حالت میں حضور کو تکا ہے، حضور کی طرف متوجہ ہو کر رب کی بندگی ادا کی ہے، لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی عین نماز کی حالت میں بھی حضور کا خیال آنا تو دور کی بات ہے، آقا کی طرف بندہ توجہ بھی کر لیتا ہے، رخ بھی مصطفیٰ کی طرف پھیر دیتا ہے۔ قسم رب کعبہ کی، وہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے، وہ نماز کامل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو عاشق کہتے ہیں مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھک رہا تھا نماز میں۔ نمازیں اسی وقت قبول ہوتی ہے جب بندہ ہر ادا میں میرے آقا کی اداؤں کو اپنائے۔ رکعت باندھ رہا ہو یہ تصور رکھے میرے مصطفیٰ نے ایسے رکعت باندھی ہوگی، قیام کرے تصور رکھے میرے آقا نے ایسا قیام کیا ہوگا، رکوع کرے تصور رکھے میرے آقا نے ایسا رکوع کیا ہوگا، سجدے میں سر جھکائے یہ تصور رکھے میرے مصطفیٰ نے ایسے سجدہ کیا ہوگا، قاعدے میں بیٹھے یہ خیال رہے میرے مصطفیٰ نے ایسے قاعدہ کیا ہے۔ جب ہر ادا میں مصطفیٰ کی اداؤں کو بندہ یاد کرتا ہے وہ نماز قابل قبول ہی نہیں، رب کی بارگاہ میں ایسی اکمل ہو جاتی ہے اس نماز کی طرح کوئی اور دوسری نماز نہیں۔ لہذا میرے دوست بزرگو، یہ عقیدہ آج اپنانے کی ضرورت ہے، اس عقیدے پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات بتلاتا چلوں، وقت ہو رہا ہے، ایک مختصر سی بات عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا چلوں۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ اور سننا چاہیں گے یہ الفاظ کو روک دو، سننا چاہیں گے؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد بارک وسلم۔ میرے آقا کا فرمان ہے جو انسان نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھتا ہے، مسجد میں بیٹھنا نہیں بلکہ نماز میں کھڑے ہونے کی طرح، آپ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خیال نہ کرے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جتنے لمحات نماز کے انتظار میں بندہ مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے نماز ہی کی حالت کا اجر اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے الحمدللہ، نماز عشاء بھی پڑھنی ہے، آقا پر درود و سلام بھی پڑھنا ہے، فاتحہ خوانی میں بھی ہمیں شریک رہنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے گھروں کی طرف رخصت ہونا ہے۔ حبیب پاک صاحب العلا کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلا کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، امام مسلم نے بھی اسے ذکر کیا ہے، مشکات میں بھی اسے ذکر کیا جاتا ہے۔ حبیب پاک صاحب العلا کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب آنے والی ہے؟ حبیب پاک صاحب العلا صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیا گیا میرے آقا پوچھتے ہیں اے صحابی قیامت جب قائم ہونا ہے قائم ہوگی، مگر مجھے پہلے یہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ نام اعمال میں کتنی نیکیاں تو نے جمع کر کے رکھی ہے، کتنے سجدے تیرے نام اعمال میں موجود ہیں، کتنے حج تیرے نام اعمال میں موجود ہیں، کتنی مرتبہ عمرے کی سعادت سے تو نے اپنے آپ کو مالا مال کیا ہے، کتنی مرتبہ تو نے زکوٰۃ و خیرات صدقات کو ادا کیا ہے، ذرا مجھے پہلے یہ تو بتا کتنے تسبیحات تحلیلات کا ورد کر کے تو نے اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر کر رکھا ہے، مجھے پہلے یہ بتا کہ تو نے کیا آخرت میں توشہ تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی سے سوال پوچھا تو اس صحابی کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام اعمال میں اگرچہ نیکیوں کا زیادہ ذخیرہ نہیں ہے، میرے نام اعمال میں اگرچہ کثرت کے سجدے نہیں ہیں، میرے اعمال میں یا رسول اللہ نہ زیادہ سجدے ہیں، نہ زیادہ عبادات ہیں، نہ حج ہے، نہ زیادہ روزے ہیں،
نہ زیادہ نوافل کو میں نے اپنے نام اعمال میں جمع کیا ہے، نہ نام اعمال میں زیادہ صدقات و خیرات کی نیکیاں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میرا نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا نہیں ہے، نیکیوں سے اگرچہ خالی ہے، مگر یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس صحابی رسول نے جب یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ اگرچہ کہ میرے پاس نمازوں کا زیادہ ذخیرہ نہیں ہے، روزوں کا زیادہ ذخیرہ نہیں ہے، حج و زکوٰۃ کا زیادہ ذخیرہ نہیں ہے، اعمال میں اگرچہ میں کمزور ہوں، مگر یا رسول اللہ آپ کی محبت میری نس نس میں سموئی ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابی اگر یہ بات ہے تو سن، المرء ما من احب الیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کی محبت اس کے دل میں جل وگر ہوگی۔ اگر تیرے دل میں میری محبت جل وگر ہے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حشر کے میدان میں خدا تیرا حشر محمد رسول اللہ کے ساتھ فرمائے گا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، وہ صحابی رسول نے جو بات کہی ہے اس بات کے مطابق حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑھ کر اگر خوشی ہمیں کسی وقت حاصل ہوئی سرکار کے اس فرمان کو سن کر حاصل ہوئی ہے، کیونکہ میرے بھی اعمال اگرچہ ابو بکر و عمر کی طرح نہیں ہے، عثمان و علی کی طرح نہیں ہے، مگر میری نس نس میں عشق مصطفیٰ سمویا ہوا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کیا ہوا عبادات میں اگرچہ کوتاہی ہے مگر آقا کی محبت سینے میں جلوگر ہے، مجھے یقین ہے رب تبارک و تعالی میرا بھی حشر جو ہے ابو بکر و عمر کے ساتھ فرمائے گا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں۔ آج یقیناً میرے دوست بزرگوں یقیناً ہمارے اعمال بھی نیکیوں سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے نام اعمال بھی یقیناً نیکیوں سے محروم ہے، ہمارے نام اعمال میں یقیناً نمازوں کی کمی ہے، ہمارے نام اعمال میں یقیناً حج و زکوٰۃ کی کمی ہے، ہمارے نام اعمال میں صدقہ و خیرات کی کمی ہے، ہمارے نام اعمال میں یقیناً زیادہ نیکیاں موجود نہیں ہیں، مگر یاد رکھ لیجئے اعمال اگرچہ مختصر سے ہوں، محشر کے میدان میں یقیناً اعمال کی کمی کی وجہ سے شرمندگی ضرور اٹھانی پڑ سکتی ہے، نماز بندہ مکمل ادا نہ کرے تو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، روزے نہ رکھے تو یقیناً محشر کے میدان میں انسان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سارے عبادتیں اپنی جگہ ہے مگر محبت رسول یہ وہ عمل ہے، اعمال میں اگرچہ کوتاہی ہو جائے محبت رسول دل میں موجود ہے، میرے آقا کے فرمان کے مطابق محشر کے میدان میں خدا ہمارا حشر آقا دو جہاں کے ساتھ فرمائے گا۔ تو محبت رسول کی شمع کو اجاگر کر لو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں ایسے بیدار کر لو کہ نس نس میں محبت رسول سمو جائے گا۔ آج یقیناً یہ میلاد کی محفل کا انعقاد کرنا محبت رسول کی علامت ہے۔ آپ اس مسجد میں جو آج آقا کا میلاد سجایا جا رہا ہے یہ محبت رسول کی علامت ہے، ذکر رسول کرنا محبت رسول کی علامت ہے، ذکر رسول سننا محبت رسول کی علامت ہے، درود کی محفلوں کو سجانا محبت رسول کی علامت ہے، نیکیوں میں مشغول ہو جانا محبت رسول کی علامت ہے، آقا کا میلاد آقا دو جہاں کی ولادت کی خوشی کا اہتمام کرنا محبت رسول کا ثبوت ہے، میرے آقا کی ولادت کے موقع پر اپنے گھروں کو جگمگانا یہ محبت رسول کا ثبوت ہے، سرور کائنات کی ولادت کے موقع پر اپنی گلیوں کو سجانا یہ محبت رسول کا ثبوت ہے، اپنے گلیوں میں جھنڈوں کو لہرانا یہ محبت رسول کا ثبوت ہے۔ یقیناً آج ہم اہل سنت والجماعت جو اعمال آقا دو جہاں کی ولادت کے موقع پر خوشیوں کے جو اعمال کر رہے ہیں یہ محبت رسول کی پہچان ہے، محبت رسول کی علامت ہے، اسے یقیناً کرتے رہنا ہے۔ اس لیے بھی کہ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 500 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے، آپ اس میں رقم فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے قول کو ذکر کیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس شخص نے آقا کے میلاد کی خوشی میں سرور کائنات کی آمد کی خوشی میں 1 درہم کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے رسول کے پیارے صحابی ابو بکر فرماتے ہیں وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جو آقا کی ولادت میں
سرکار کے پیدائش کے موقع پر اپنی کمائی کو، حلال کمائی کو خرچ کرتا ہے، سرکار کی ولادت کی خوشی میں جھنڈوں کو لہراتے ہوئے ہو، مسجدوں کو جگمگاتے ہوئے ہو، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہوئے ہو، لوگ بے سہاروں کو سہارا دیتے ہوئے ہو، یا پھر جو بھوکے ہیں، جو ننگے ہیں، انہیں کپڑے پہناتے ہوئے ہو، جو غربا ہے ان کی امداد کرتے ہوئے ہو، جس طریقے سے بھی ہو سکے اپنی کمائی کو آقا کے پیدائش کی خوشی میں بندہ خرچ کرتا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں جس نے آقا کی ولادت کی خوشی میں ایک درہم بھی خرچ کیا گویا اس نے اسلام کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں جو شخص آقا کی ولادت میں ایک درہم خرچ کرتا ہے، رب العالمین اس بندے کو جنگ بدر و جنگ حنین میں شامل ہونے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جنگ بدر یہ وہ جنگ ہے جس کے متعلق سرور کائنات نے ان کی جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جس شخص نے آقا کی ولادت کی خوشی میں ایک درہم بھی خرچ کیا بلا حساب و کتاب رب العالمین جنت میں سے داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا میں حضور کی ولادت کی خوشی میں پہاڑ کے برابر سونے کو خیرات کر دیتا۔ تو آج یقیناً میرے دوست بزرگوں آقا کی ولادت کی خوشی میں ہم اپنے کمائی کو خرچ کریں، خواہ غریبوں کو کھلانے کے لیے ہو، بیواؤں کو کپڑے دینے کے لیے ہو، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے ہو، یا پھر دیگر جو بھی معاملات میں، یہاں تک کہ آپ فرض کر لیجئے آپ اپنے محلے میں، اپنے مسجد میں اپنے کسی ساتھی کو دیکھتے ہیں کہ وہ غربت کی حالت میں ہے، آقا کی ولادت کی خوشی میں اس کی امداد کرتے ہیں، آپ اپنے مسجد کے مؤذن کو کچھ ہدیہ پیش کرتے ہیں، امام کو تحفہ پیش کرتے ہیں آقا کی ولادت کی خوشی میں، تو یقیناً یہ عمل بھی آپ کا اللہ اس کے رسول کی ولادت کی خوشی میں خرچ کرنے میں شمار کیا جائے گا اور ڈھیروں ثواب اللہ اس پر آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا آقا کی ولادت کی خوشی میں حلال کاموں میں اپنے رقم کو خرچ کیجیے، مگر بالخصوص نوجوانوں کو گزارش یہ بھی ہے، اپیل بھی ہے، کیونکہ بارہا اس کے متعلق علماء اہل سنت کے علاوہ دیگر مکاتب فکر کے لوگ بھی یہ بات واضح کریں کہ خدا رہا میلاد کے موقع پر ڈی جے کا استعمال نہ کرو۔ ہزار بار اس کے متعلق کہا جا رہا ہے، بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے، مگر باوجود اس کے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آج ہماری نئی نسل جو ہے اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماہ میلاد کے مقدس موقع پر بھی آج ڈی جے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، بزرگان دین کے مقدس ایام میں بھی آج ڈی جے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم آپ کا یہ عمل اللہ اس کے رسول کے لیے ناراضگی کا سبب بنے گا۔ خدا را ڈی جے ہرگز نہ لگاؤ، استعمال نہ کرو، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ڈی جے کے معاملے میں رقم دینے والے ہوں، خواہ سیاستداں ہوں یا مالدار ہوں، ان سے بھی گزارش ہے آپ اگر اپنی طرف سے بینک بیلنس بڑھانے، ووٹ بیلنس بڑھانے کے لیے رقم کو خرچ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ کو اللہ ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس برے عمل سے ساری مخلوق کو روکنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں دوستو بزرگوں وقت کافی ہو رہا، یہیں پر اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا ہے کہی گئی سنی گئی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بھی حاضرین جمع ہوئے ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ جنہوں نے بھی اس محفل کو منانے کے لیے انعقاد عمل میں لایا ہے، جنہوں نے بھی باری تعالیٰ جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے ان کی کوششوں کو قبول فرما، اور الہ العالمین یہاں کے انتظامیہ کو اسی طرح آقا کا میلاد منانے کی بار بار انہیں توفیق و سعادتوں سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، ایمان پر موت نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وسلم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔